الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار صدقت یا رب العالمین صدقت یا رب العالمین صدقت یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ 27 رمضان مبارک کا دن ہم سب کو نصیب ہوا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ توبہ اور اس کی شرائط کے حوالے سے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبہ کرو الی اللہ، اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، سچی خالص پکی توبہ۔ جب تم توبہ کرو گے تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا کہ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دے، ختم کر دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ تمہیں ایسی جنت میں داخل فرمائے گا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ توبہ جو ہے اس کی تعریف کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، کون سے کام ایسے ہیں کہ اگر بندہ یہ کرے گا تو توبہ ہوگی، لیکن اگر انسان جو ہے وہ دوبارہ انہی کاموں میں ملوث ہو جائے گا تو وہ توبہ نہیں، بلکہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مذاق۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ جو گناہ بندہ کر رہا ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ بندہ کر رہا ہے اس گناہ سے توبہ کرنا، اس کو ترک کر دینا، اس کو چھوڑ دینا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ماضی میں ہونے والے گناہوں کے اوپر ندامت کا اظہار کرنا اور ان کو چھوڑ دینا اور اس کے اوپر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرنا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ یہ پختہ عزم کرنا، ارادہ کرنا کہ آئندہ یہ گناہ وہ نہیں کرے گا۔ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کے لیے ایک چوتھی شرط بھی بیان فرمائی گئی، وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی حق تلفی کی ہو، کسی کو ستایا ہو، کسی کا حق کھایا ہو، کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، کسی کو تنگ کیا ہو، تو پھر ایسی صورت میں جس کی حق تلفی کی ہے، جس کو ستایا ہے، جس کی دل آزاری کی ہے، تو ایسی صورت میں اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ تو جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں امام حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اور گناہوں سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے توبہ کو مکمل کر لیا۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کے اوپر وہ کہتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے، لیکن وقت گزرتا ہے پھر وہی گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر وہی گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو توبہ نہیں کہیں گے، وہ اپنی توبہ کے اندر سچا نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تو ایک مذاق ہو گیا نا جی، یہ کام کیا جی معافی مانگ لی، پھر وہ کام کیا جی معافی مانگ لی، پھر وہ کام کیا جی معافی مانگ لی۔ تو اب ایسی صورت میں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو گناہ سے روکا جائے گا تو وہ یہ کہتے ہیں جی میں توبہ کر لوں گا، میں معافی مانگ لوں گا۔ اب حالانکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی امید پر، سرکار نے فرمایا کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ وہ سب سے برا عمل ہے کہ انسان اس امید کو لے کے گناہ کرے، میں گناہ کر رہا ہوں، کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، کر لو گناہ، خدا بخشنے والا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کریم ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی مہربانیاں فرمانے والا نہیں ہے۔ لیکن یار ایسے بھی تو نہ بن جاؤ کہ آپ گناہ کر رہے ہو اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہو کہ وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، بخش دے گا، کر لو کوئی گل نہیں۔ تو جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ جب اس طرح کی سوچ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے بدبختی ہے سب سے بڑی، کہ اب وہ توبہ کی امید کے اوپر گناہ کر رہا ہے۔ حالانکہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں انسان اس کے اوپر جو ہے وہ بازد نہ ہو جائے، بلکہ اس کے اوپر جب شرمندہ ہوگا، نادم ہوگا، تو اللہ پاک کی طرف سے مہربانیاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے وہ لوگ کہ جو نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، نادانی کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر شرمندہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ بے شک وہ لوگ، ان لوگوں کی توبہ جو جہالت کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، برائی کر لیتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، فرمایا قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرمائے، اور بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑا علیم اور حکمت والا ہے۔ آگے وہ لوگ کہ جو جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کوئی نہیں جی کر لو گناہ، خیر یہ معاف کرنا ہے، کوئی نہیں گناہ کرتے رہو جی، اس کے بارے میں فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ ایسے لوگوں کی توبہ کوئی نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کے اوپر برائی کرتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے، پھر وہ جب موت قریب آتی ہے، موت کے اثرات کو دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ جو تھی فرعون نے بھی کی تھی، یہ توبہ فرعون نے بھی کی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا نا تو پھر اس وقت اس نے کہا تھا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو پھر اس وقت کہا گیا تھا کہ اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم تیرے جسم کو آج کے دن جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے نشانی بنائیں گے بطور عبرت، کہ یعنی کہ آپ اثرات دیکھ لیے تو اب ایسی حالت میں وہ کہہ رہے ہیں جی میں توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ کا بھی ایک وقت ہے، ایک حد ہے کہ اس کے اندر رہ کے بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو انسان کے گناہ اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ اس پہ قادر ہے، مہربان ہے، معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے واقعہ جسے پاک کے اندر سرکار نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ 99 قتل کر گزرتا ہے، اور اب دل کے اندر ایک پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اتنا ہی ظالم ہوں کہ میں نے اتنے لوگوں کو مار دیا، تو اب اس کے اندر ایک طلب سی پیدا ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں۔ کسی عالم کے پاس جاتا ہے اور جا کے اس کو کہتا ہے کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں، 99 قتل کر چکا ہوں، تو کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے توبہ کا؟ میں توبہ کروں تو معافی مل جائے گی؟ وہ ذرا خوش قسم کا تھا، اس نے کہا کہ ارے بدبخت 99 قتل کر کے آ رہا ہے، 99 قتل کر کے آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تیری کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اچھا کوئی نہیں ہونی۔ پھر اس نے پکڑا، اس کی بھی گردن اڑا دی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جہاں پہ 99 تھا پورا 100 ہوا، پوری سینچری تو ہوئی، یعنی کہ اب اس نے اس کو بھی مار دیا۔ اس نے کہا اب ہونی تو ہے نہیں، لیکن جو دل ضمیر تھا وہ یہ بات کی گواہی دے رہا تھا کہ نہیں، وہ دروازہ ہے، اگر اس دروازے کے اوپر جایا جائے تو مہربانی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب اس کی رہنمائی کی تو فرمایا گیا کہ وہاں ایک بستی ہے، وہاں اس بستی میں جاؤ، وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، اس سے رہنمائی لو، وہ تمہاری رہنمائی اس والے سے کرے گا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ وہ اب اس بستی کی طرف چل پڑتا ہے تاکہ میں جا کے اپنی توبہ کے حوالے سے اس اللہ کے نیک بندے سے کوئی رہنمائی لوں۔ تو اب راستے میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کو موت آ جاتی ہے۔ اب جب موت آ جاتی ہے تو جہنم والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جہنم والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔
جہنم والے کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے، جنت والے کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ اب ان کے درمیان آپس میں ایک مکالمہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ جہنم والے فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، اس نے 100 قتل کیا ہے، یہ جہنم کا حقدار ہے، ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ جنت والے کہتے ہیں نہیں، یہ توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا اور توبہ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، تو اللہ کے راستے کی طرف چل پڑا تھا، تو لہٰذا اب ایسی صورت میں یہ جنت کا حقدار ہے، ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ جب ان کی آپس میں بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھی، تو پھر ایسی صورت میں یہ معاملہ جب خدا کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں تو فرمایا جب خدا تو ویسے بھی سب کچھ جانتا تھا، جو معاملہ ہو رہا تھا، جو اس کے ساتھ ہونا تھا، اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی جانتا تھا کہ ایسے ایسے اس کے ساتھ ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہم لوگوں کے ایک راستہ بتانے کے لیے یہ سارا نظام جو ہے وہ ترتیب دیا۔ جب فرمایا کہ فرشتوں کیوں آپس میں تم جھگڑتے ہو، وہ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، جہنم والے کہتے ہیں یا اللہ اس نے 100 قتل کیا ہے، یہ جہنم کا حقدار ہے، ہم اس کو جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں۔ جنت والے کہتے ہیں نہیں یا اللہ، یہ توبہ تیری بارگاہ میں آ تو رہا تھا، توبہ کا ارادہ کر چکا تھا، تو اس وجہ سے ہم اس کو جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایسا کرو، اس کا فیصلہ ابھی کر لیتے ہیں، جہاں سے یہ چلا تھا نا توبہ کرنے کے لیے، جہاں سے یہ چلا تھا توبہ کرنے کے لیے، اس نیک میرے بندے کی طرف جا رہا تھا رہنمائی کے لیے، تو اب ایسی صورت میں اس کی زمین کی پیمائش کر لو۔ اگر تو اس کی زمین جو ہے وہ کم ہوئی، اگر اس نے وہ سفر تھوڑا کیا ہوا کہ جو توبہ کے راستے کی طرف جا رہا تھا، اگر سفر تھوڑا ہوا اور اس کا جو وہ راستہ فاصلہ زیادہ ہوا، تو پھر جہنم والوں تم اس کو لے جانا۔ اور جنت والوں کو فرمایا اگر اس کا راستہ جو ہے وہ ذرا زیادہ ہوا کہ جس راستے کی طرف یہ چل پڑا تھا توبہ کے لیے، تو پھر تم اس کو لے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اپنے آپ کو سمیٹا، اور وہ زمین تھی کہ جو اللہ کے بندے کی طرف جا رہی تھی، جس کی طرف یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس زمین کو حکم دیا کہ وہ زمین ایسے وسیع ہوگی، پھیل گئی۔ جب زمین کی پیمائش کی جاتی ہے تو وہ زمین جو بڑھ جاتی ہے، اس زمین کی حد جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو وہ توبہ کے لیے نکلا تھا اور اس راستے کی طرف جا رہا تھا۔ تو اب ایسی صورت میں جب زمین کی پیمائش کی گئی تو فرمایا کہ یہ اب چونکہ توبہ کا ارادہ کر چکا تھا اور اس کے لیے جا رہا تھا، لہٰذا جنت والے فرشتے تم اس کو جنت میں لے جاؤ۔ یعنی کہ اللہ پاک جو ہے وہ مہربانیاں فرماتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کا ارادہ کر لیتا ہے تو توبہ کا ارادہ جو ہے وہ اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے کہ جب انسان توبہ کرے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرے۔ لیکن اگر انسان جو ہے وہ توبہ بھی کرتا ہے اور گناہ پھر کرنے شروع کر دیتا ہے، نادانی کے اندر گناہ کا ہو جانا، لا علمی میں گناہ کا ہو جانا، انسان سے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، انسان گناہوں کا، غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن اس کے بعد اگر گناہ ہو گیا ہے تو رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش تو کرو، ندامت کے آنسو تو بہاؤ، شرمندگی کا اظہار تو کرو، کہو مالک میں سے گناہ ہو گیا ہے، تو کریم ہے، بخشنے والا ہے، مہربانی فرما دے۔ تو اس طریقے کے ساتھ جب تم ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرو گے تو یقیناً وہ مالک بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو فرمایا کہ جوانی کی عمر میں توبہ کرنا، یہ نوجوانوں کے لیے ایک بہت خوبصورت پیغام ہے۔ جوانی کی عمر میں توبہ کرنے والے کا مقام ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ شیوہ پیغمبری ہے، یعنی کہ وہ طریقہ کہ جو انبیاء کا طریقہ ہے، جوانی میں گناہ سے توبہ کرنے والے کا مقام وہ بن جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ پیدا ہوا۔ تو بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوتا، لیکن جب بندہ ایک توبہ کرتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے کہ گویا اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کچھ وہ مشرکین جو تھے وہ جو زنا بھی کرتے تھے، قتل بھی کرتے تھے، چوریاں بھی کرتے تھے، جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے نا، ہم نے تو اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا ہمارے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ تو فرمایا اسلام قبول کر لو۔ تو کہنے لگے تو جو ہمارے گناہ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جتنے بھی تمہارے سارے گناہ ہیں سارے کے سارے معاف فرما دے گا، کیونکہ اسلام کی یہ شان ہے کہ جب بندہ اس میں داخل ہوتا ہے تو ماں قبل کے تمام گناہوں کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ تو انسان کو توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ پھر ایسی صورت میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، تو اب سود والے کاروبار میں وہ بالکل وہ کہتا ہے کہ میں اب پکی توبہ کرتا ہوں کہ میں یہ سود والا کام نہیں کروں گا، اور دوسری طرف جو وہ شراب پیتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں
سود سے اس کا اپنا اعلان برات کرنا اور توبہ کرنا، یہ اس کے بعد اگر وہ سود نہیں کھاتا، سود کا کاروبار نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، تو اس کے حق میں یہ والی توبہ جو ہے وہ درست ہوگی۔ اسی طریقے کے ساتھ جو بھی گناہ وہ کرتا ہے اس سے وہ توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے، ایسی صورت میں اس کے لیے یہ توبہ درست ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی پاک بارگاہ میں سچی توبہ کرنا نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچ کر اپنی زندگیاں کو راہ خدا اور اطاعت الہی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔